نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہمیں دشمنوں، حاسدوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں چھپائے اور ہماری تمام نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا عنوان ہے کربلا کے شیر خوار اصغر علیہ السلام کی شہادت۔ اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو دفن کرنے کے بعد امام علی مقام علیہ السلام خیموں میں واپس تشریف لائے تو آپ کے کانوں میں پاک بیبیوں کے رونے کی آواز آئی۔ خیمے میں گئے اور فرمایا، صابروں کی اولاد ہو، صبر کرو۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے عرض کی، یا حسین علیہ السلام، اونو محمد قربان ہو گئے، میں نے خوشی سے قبول کیا۔ قاسم نثار ہوئے، میں نے ہنس کر منظور کیا۔ علی اکبر شہید ہو چکے، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، اور اللہ کی راہ میں اور بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو خوشی سے برداشت کر لوں گی، مگر معصوم اصغر علیہ السلام کی قابل رحم حالت اب دیکھی نہیں جاتی۔ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور بار بار اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے کہ شاید اب بھی پانی کے 2 قطروں سے میری زبان تر ہو جائے۔ اے بنت فاطمہ علیہ السلام، آپ کے قدموں کی خاک پر صدقے کہ آپ نے عورت ہو کر جس عزم و استقلال اور صبر و شکر کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کیا، اور مدینہ منورہ کی مقدس گلیوں سے لے کر میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک جس غمگساری و فداکاری اور جس ثابت قدمی سے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، قیامت تک کی مسلمان عورتیں آپ کے اس حوصلے پر فخر کرتی رہیں گی۔ حضرت زینب علیہ السلام بھی کچھ اور کہنا چاہتی تھیں کہ حضرت شہر بانو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا حسین علیہ السلام، مدینہ پاک سے لے کر میدان کربلا تک، اور پھر اونو محمد کی قربانی سے لے کر علی اکبر کی شہادت تک میں خاموش رہی ہوں، اور اب تک نہ کوئی شکایت کی ہے اور نہ کوئی درخواست، اور شاید آئندہ بھی نہ کرتی، مگر دیکھو نا کہ میرے لال کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، من کا ڈھل چکا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہا ہے۔ آقا، آج 2 دن سے اس کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا۔ ممتا کی ماری اب مجبور ہو کر درخواست کرتی ہوں کہ میرے لال کو لے جاؤ اور دشمنوں کو میرے بچے کی بے تابی و بے کسی دکھاؤ، اور کہو کہ ظالموں، تمہاری جنگ ہمارے ساتھ ہے، مگر اس معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، اور یہ کسی کی بیعت کو نہیں جانتا، اس لیے ہمارے لیے نہیں، صرف اس شیرخوار بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ یا سید، مجھے امید ہے کہ اگر عمر و سعد نہیں تو نہ صحیح، مگر اس کے لشکر میں سینکڑوں اولاد والے ہوں گے، ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور میرے لال پر رحم آ جائے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، شہر بانو، یہ تمہارا خیال ہے، ورنہ مجھے تو ان سنگ دل انسانوں سے تمہارے اصغر کے لیے بھی پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے کہ جن ظالموں کو اونو محمد پر رحم نہ آیا، جن کو عباس و قاسم پر ترس نہ آیا، اور جنہوں نے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ان پتھر دل انسانوں کو تمہارے اصغر پر کیسے رحم آ سکتا ہے؟ اور پھر کتنا دردناک تھا وہ منظر، اور کتنا قیامت خیز تھا وہ سما، جب کہ فاطمہ علیہ السلام کے لال نے شہر بانو کی گود سے اپنے لخت جگر کو یہ کہتے ہوئے اپنی گود میں لیا، آ جاؤ میرے لال اللہ کے حوالے۔ شہر بانو نے عرض کی، یا حسین علیہ السلام، گرم لو کے تھپیڑوں سے کہیں میرا پھول کملا نہ جائے، اس کو دامن میں چھپا کر سینے سے لگا لو، اور عمر و سعد سے کہنا کہ یہ بچہ تمہارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور پھر میرے بچے کو ان کے سامنے کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اصغر کو تڑپتا دیکھ کر کسی کو ضرور ترس آ جائے گا۔ شہزادہ دو عالم علیہ السلام نے شیرخوار اصغر کو جولی میں اٹھایا، دامن میں چھپایا اور سینے سے لگا کر لشکر یزید کی طرف قدم بڑھایا۔ حضرت شہر بانو نے سیدہ زینب علیہ السلام سے کہا، بہن، دعا کیجیے کہ عمر و سعد کو میرے لال کی بے کسی اور معصومیت پر رحم آ جائے۔ سیدہ کے لال علیہ السلام اپنے بچے کو دامن میں چھپا کر عمر و سعد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عمر و سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دامن میں کوئی چیز چھپا کر آتے دیکھا تو ساتھیوں سے کہا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام گھبرا گیا ہے اور صلح کے لیے قرآن اٹھا لیا ہے، اور دیکھو اگر حسین علیہ السلام یزید کی بیعت پر صلح کرے تو اس کا خیر مقدم کرنا، اور اگر یزید کی بیعت کیے بغیر صلح کرنی چاہے تو پھر قرآن کا بھی لحاظ نہ رکھنا اور تیروں سے قرآن کو بھی شہید کر دینا۔ عمر و سعد نے امام علی مقام علیہ السلام کو سامنے کھڑے دیکھا تو کہا، حسین علیہ السلام کیوں آئے ہو؟
نور نگاہ علی علیہ السلام نے جواب دیا، خدا کی قسم میں خود نہیں آیا، ماں کی ممتا نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو اونو محمد کی قربانی سے پہلے آتا، قاسم و عباس کی جان نثاری سے قبل آتا، اور اگر میں نے آنا ہوتا تو علی اکبر علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آتا، اور جب میں اس وقت نہیں آیا تو سمجھو کہ حسین علیہ السلام اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور آئندہ اگر اور بھی کئی دن تک پانی نہ ملے اور تمہاری طرف سے اور بھی مصائب کے طوفان اٹھیں، اور اگر کربلا کی اس تپتی ہوئی ریت کی چنگاریاں میرے جسم کو جھلسا بھی دیں تو حسین علیہ السلام پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور میں اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ میں اپنے دامن میں جس ننھے سے بچے کو لے کر آیا ہوں اس کی ماں کی درد بھری درخواست لے کر آیا ہوں۔ عمر سعد دیکھ اہل بیت کے اس شیرخوار بچے کو دیکھ، کربلا کے اس معصوم مہمان کو دیکھ، اور شہر بانوں کے اس لال کو دیکھ جو شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے، جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اور جس کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے۔ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے اور شیرخوار ہے، اور ابھی یہ یزید کی بیعت اور ابن زیاد کی بیعت کو نہیں سمجھتا، اور ابھی اسے کسی کی بغاوت کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے اس کا کوئی قصور نہیں، اور اس لیے مجھے نہیں مگر میرے اس اصغر کے حلق میں زیادہ نہیں تو صرف 2 قطرے پانی کے ڈال دے، شہر بانوں کے اس شیرخوار کو پانی کی 2 بوندیں دے دو۔ نہیں نہیں، میرے اصغر کو نہیں، شہر بانوں کے بچے نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پانی دے دو۔ تاریخ تیری اس رحم دلی پر فخر کرے گی، مسلمان قوم تیرے اس اثار کی قدر کرے گی، اور میرے نانا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تیری اس نیکی پر شاباش کہتی رہے گی۔ عمر سعد، یزید کی حکومت و سلطنت، ابن زیاد کی عیش و عشرت اور تیری شان و شوکت تجھے مبارک، مگر دیکھ میرا اصغر میری جھولی میں کوفہ کے اس ریگستان میں چند سانسوں کا مہمان ہے، دیکھ اس کی سانس کی کیفیت بدل چکی ہے، اور دیکھ اس کا من کا ڈھل چکا ہے، اس لیے خدا کے واسطے 2 گھونٹ پانی کے عطا کر دے۔ اتنا کہہ کر فاطمہ علیہ السلام کے لال نے اپنے لخت جگر کو جھولی سے نکال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور پھر اصغر علیہ السلام کے چہرے سے دامن ہٹا کر فرمایا، بیٹا اصغر اٹھو، اور حق و صداقت کی آخری نشانی بن کر، عظمت اسلام کی آخری دلیل بن کر، اور دین و شریعت کی آخری آیت بن کر تمام حجت کے لیے اپنی سوکھی ہوئی زبان عمر سعد کو دکھا دو، تاکہ حشر کے میدان میں دربار خداوندی سے مجھ پر کوئی الزام نہ آ سکے۔ بچے کو اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس 20,000 انسان کے لشکر میں سے کسی کو میرے اصغر پر رحم آتا ہے اور وہ دوڑ کر پانی کے چند قطرے اس کی سوکھی ہوئی زبان پر رکھتا ہے، مگر وہ انسان کہاں تھے جو ان کو رحم آتا؟ وہ تو انسانیت کے تمام سنہری اصولوں کو چھوڑ کر وحش و بربریت کے گڑھے میں گر چکے تھے، اور ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے، بلکہ پتھر بھی نہیں، پتھر کی چٹانیں تھیں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، اور پھر عمر سعد نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا، حسین علیہ السلام، تیرا دادا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے تنگ آ کر ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حسین علیہ السلام، تیرے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نہریں جاری ہوئیں۔ حسین علیہ السلام، اپنے دادا سے پانی مانگ، اپنے نانا سے پانی مانگ۔ عمر سعد کی اس بے رحمانہ گفتگو سے سید جوش میں آ گیا اور فرمایا، عمر سعد، میں بھی اگر چاہوں تو کوفہ کے اس ریگستان میں پانی کی نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اور میں بھی اگر چاہوں تو آسمان سے پانی کے پرنالے بہہ سکتے ہیں، مگر ظالموں، آج خدا دیکھنا چاہتا ہے تمہارے جبر کی انتہا اور حسین علیہ السلام کے صبر کی انتہا۔ عمر سعد نے پھر پکارا کہ حسین علیہ السلام کا یہ بچہ بھی زندہ نہ جائے۔ یہ دل خراش آواز سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلیجہ دک دک کرنے لگا، اور جلدی جلدی اپنے بیٹے کو دامن میں چھپانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ظالم حرمل کا تیر شیرخوار اصغر علیہ السلام کے حلق سے پار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ پھر اس پیکرے تسلیم الرضا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جھولی میں اپنے معصوم بچے کو دم توڑتے دیکھا اور ایک ننھی سی جان کو اپنی گود میں تڑپتے دیکھا۔ کربلا کے ننھے شہید نے آنکھ کھولی اور اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے باپ کو دکھا کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ شہید کربلا نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے خون کا چلو بھر لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہا تو آواز آئی، حسین علیہ السلام، خدا کے لیے اس بے گناہ کا خون اوپر نہ اچھالنا ورنہ قیامت تک آسمان سے پانی برسے گا۔ پھر زمین پر گرانا چاہا تو زمین پکار اٹھی، حسین علیہ السلام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس بے قصور کا لہو مجھ پر نہ گرانا ورنہ قیامت تک زمین سے سبزی پیدا نہیں ہوگی۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام کی امامت پر
اعتراض کرنے والوں ذرا دیکھو اور غور سے دیکھو، چشم ظاہر سے نہیں چشم باطن سے دیکھو کہ یہ کس کا لخت جگر تھا جو قربان ہو گیا، یہ کس خاندان کا چشم و چراغ تھا جو بجھ گیا، یہ کس باغ کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا، یہ کس چمن کا غنچہ تھا جو بنا کھلے مرجھا گیا، یہ کس کی جھولی میں تڑپا، اس نے کس کی گود میں دم توڑا اور اس نے کس کے دامن کو اپنے خون سے سرخ کیا، اسے کس جرم کی سزا ملی، اس کا قصور کیا تھا۔ بی بی شہر بانو اور سیدہ زینب علیہ السلام خیمے کے پردے سے دیکھ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس سوال پر عمرو سعد کیا جواب دیتا ہے۔ وہ اس امید میں تھی کہ عمرو سعد یا اس کے 20,000 لشکر میں سے ضرور کسی کے دل میں معصوم اصغر علیہ السلام کی بے کسی پر رحم آ جائے گا اور ضرور کوئی نہ کوئی اس ننھے سے بچے کو پانی کے 2 قطرے دے دے گا اور حضرت حسین علیہ السلام ہنستے ہوئے خیمے میں واپس آ جائیں گے۔ مگر ان پاک دامن بیبیوں کی یہ امید بھی فوراً ہی ٹوٹ گئی، جبکہ نور نگاہ علی علیہ السلام نے اصغر کی لاش بی بی شہر بانو کی گود میں رکھ دی اور بہن زینب علیہ السلام کو فرمایا کہ لو تمہارا اصغر بھی آب کوثر سے سیراب ہو گیا۔ شہر بانو چلا اٹھی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے لال کو، اور سیدہ زینب چکر کھا کر گر پڑیں۔ شہر بانو اپنے بچے کی لاش سے لپٹ گئیں اور کہا کہ ہائے میری عمر بھر کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹ گئی، ہائے میری گود خالی ہو گئی، مجھے علم نہ تھا ورنہ میں نہ بھیجتی، یا اللہ اب میں بے اولاد ہو گئی ہوں۔ بیٹا اصغر مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ خالی جھولا کون جھلائے گا؟ ہائے بیٹا اس جھولے میں اب کس کو سلاؤں گی؟ یہ جھولا کس کو جھلاؤں گی؟ اچھا بیٹا جاؤ میری گود سے نکل کر دادی فاطمہ علیہ السلام کی گود میں جاؤ، حسین علیہ السلام کے دامن سے نکل کر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جاؤ۔ سیدہ زینب کو ہوش آیا تو لاش کو سینے سے لگا لیا اور کہا میرے پیارے اصغر میں تمہیں بھتیجا نہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھی، اونو محمد سے بڑھ کر تم سے پیار کرتی تھی، ہائے افسوس ہے کہ تم بھوکے پیاسے اس دنیا سے گئے۔ تمہاری بہن سغرا نے مجھ سے پوچھا کہ اصغر کہاں، تو پھر میں کیا جواب دوں گی؟ اور پھر دونوں نے اصغر کی لاش کو امام پاک کے حوالے کر دیا۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اسی خون آلود دامن میں لپیٹ کر دفن کرنے کے لیے لے چلے۔